انتہائی لائق صد احترام برادران اسلام اور ناظرین کرام، اللہ رب ذوالجلال نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ چلایا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء نے آ کر انسانوں کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑا اور ان کے دلوں میں اللہ کی محبت کے دیپ جلائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نبوت کے سلسلے کو ختم کیا اور آپ آخری نبی بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کے بعد انسانوں کی ہدایت کا یہ سلسلہ علماء، صلحاء اور اولیاء اللہ کے کاندھوں پر آن پڑا، اور انہوں نے بڑی ہی دیانتداری کے ساتھ اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ 1400 سال سے اس عظیم الشان منصب کے حق ادا کرنے کی پوری کوشش کی ہے۔ ہندوستان کی دھرتی بھی اس اعتبار سے بڑی زرخیز ہے کہ یہاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مقدس قدم لگے اور ان کی قربانیوں سے اسلام کی دعوت ہندوستان کے باسیوں تک پہنچی۔ صحابہ کرام کے بعد پھر اولیاء کرام نے، علماء کرام نے اور صلحاء اعظام نے اس ذمہ داری کو پوری دیانتداری کے ساتھ ادا کیا۔ بہت ساری ہستیاں ایسی ہیں کہ جنہوں نے اس بت کدہ ہند کو اسلام کی روشنی سے منور کیا اور گمنامی کی اتھاہ گہرائیوں کی نظر ہو گئی، لیکن ثبت الاجر انشاءاللہ، اللہ کے نزدیک ان کی قربانیوں کا، ان کی دعوتوں اور محنتوں کا اجر پکا ہو چکا۔ وہ لوگ جنہوں نے خون دے کر پھولوں کو رنگت بخشی ہے، دو چار سے دنیا واقف ہے، گمنام نہ جانے کتنے ہیں، کتنے علماء کرام ہیں، اولیاء کرام ہیں، صلحاء اعظام ہیں کہ جنہوں نے ہندوستان کی اس دھرتی پر اسلام کی آبیاری کے لیے اور اس کی دعوت کو اور اس کے علم کو پھیلانے کے لیے اپنی جانی، مالی، خاندانی قربانیاں پیش کیں اور اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو کر پہنچ گئے۔ لیکن وہ خوش نصیب جنہوں نے ہندوستان کی دھرتی کو اور اس بت کدہ ہند کو اسلام کی روشنی سے متعارف کروایا اور لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت کی سوغات بانٹی اور حسن اخلاق کے ذریعے سے لوگوں کو دین کی دعوت میں لانے کا ذریعہ بنے، ان خوش نصیب لوگوں میں بہت بڑا نام اور سب سے بڑا نام امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ جنہوں نے مسلمانوں تک اسلام پہنچانے کے لیے اور دین اکبری سے اسلام کو بچانے کے لیے اور لوگوں کو سنت رسول پر لانے کے لیے وہ بیش بہا قربانیاں پیش کیں کہ تاریخ صدیوں سے ان کو خراج تحسین پیش کرتی آ رہی ہے اور قیامت کی صبح تک پیش کرتی رہے گی۔ امام الہند شیخ المحدثین حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہندوستان میں آج جو دین کی بہار ہے، آج جو مسجدوں کی رونق ہے اور اس خطہ بر صغیر میں قرآن و حدیث کا جو علم پڑھا اور پڑھایا جا رہا ہے، اس سب کے پیچھے ایک مرد کلندر کا ہاتھ ہے جسے دنیا مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ اسباب کے درجے میں حضرت شیخ احمد سرہندی اس دھرتی پر تشریف نہ لاتے تو بقول شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں مسجدیں نہ ہوتی، مسلمان نہ ہوتے، مدارس نہ ہوتے، ایمان کی درسگاہیں قائم نہ ہوتی اور علم کی سوغاتیں نہ بٹ رہی ہوتی۔ ایک انسان کے اندر کیا وہ جذبہ ایمانی اللہ نے ودیت کیا تھا کہ اس ایک فرزند اسلام کی برکت سے ہندوستان کی دھرتی اور بر صغیر کا پورا خطہ اسلام کی روشنی سے جگمگا اٹھا۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا بھی مصداق بن کر تشریف لائے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ
علی رأس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا، اللہ اس امت کے ہر 100 سال کے کنارے پر ایک ایسا آدمی بھیجتا ہے جو دین کی تجدید کا کام کرتا ہے، دین کو تر و تازگی بخشتا ہے، اس کو مجدد کہتے ہیں۔ اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرکات شرح مشکات میں لکھا ہے، مجدد وہ ہوتا ہے جو آ کر بدعت اور اہل بدعت کا قلع قمع کرتا ہے، مجدد وہ ہوتا ہے جو سنت اور اہل سنت کو عروج بخشتا ہے۔ تو حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس تعریف پر حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ پورے اترتے ہیں۔ آپ کے وجود مسعود نے ہندوستان کی اس دھرتی پر اور خطہ بر صغیر پر سنت اور اہل سنت کو عروج بخشا اور بدعت اور اہل بدعت کا قلع قمع کیا۔ تو اس حدیث کی روشنی میں کہ ہر 100 سال کے بعد ایک اللہ مجدد بھیجتا ہے جو دین کے اوپر پردے والے گرد و غبار کو چھانٹ کر صاف ستھرا دین آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے پیش کرتا ہے۔ تو حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ یہ صرف ایک صدی کے مجدد نہیں ہیں بلکہ 1000 کے مجدد ہیں، یعنی 1000 سال جب اسلام کو پورا ہوا اور اس صدی کے آخر میں اللہ نے حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجا۔ اب اگر اس فرق کو آپ اس زبان میں نہیں سمجھ پائے تو اس طرح سمجھ لیں کہ ایک مجدد ہوتا ہے صدی کا، ایک مجدد ہوتا ہے 1000 کا، 1000 سال کا، یعنی ایک نوٹ ہے 100 کا اور ایک نوٹ ہے 1000 کا۔ جو فرق 100 کے نوٹ میں اور 1000 کے نوٹ میں ہے اس سے کہیں بڑا فرق ایک صدی کے مجدد میں اور 1000 کے مجدد میں ہے۔ اور شیخ احمد سرہندی انہیں کہا جاتا ہے، سر ہند، کیا مطلب؟ یعنی ہندوستان کا سر، ہیڈ آف دی انڈیا، کیا مطلب؟ کہ پورے ہندوستان میں اسلام کی تاجوری کو، اسلام کی شان و شوکت کو اور اسلام کی دعوت کو پھیلانے کے لیے سب سے بڑا کردار ادا کرنے والا۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی مجددی کو 2 عظیم صحابہ کی نسبت عطا کی۔ سلسلہ طریقت میں انہیں خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نسبت عطا فرمائی، اور سلسلہ نسب میں انہیں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی نسبت عطا کی۔ گویا حضرت مجدد الف ثانی میں حضرت ابو بکر صدیق کی صدیقی نسبت کا نور ہے، اور فاروق اعظم اور نسبی طور پر وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے سلسلہ نسب سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور آسان لفظوں میں کہ حضرت مجدد الف ثانی مرید ہیں صدیق اکبر کے اور بیٹے ہیں فاروق اعظم کے۔ گویا حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے جمال اور جلال کا مرکب بنایا۔ ابو بکر صدیق کا جمال اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جلال جس شخصیت پر آ کر جمع ہوتے ہیں، اس عظیم شخصیت اور حسین سنگم کا نام ہے حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں، ان کی زندگی میں، ان کی خدمات میں، ان کی اصلاحات میں، ان کی دعوت میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جمال بھی جگہ جگہ چھلکتا نظر آتا ہے، اور ان کی زندگی میں، ان کی اصلاحات میں، ان کی دعوت میں اور ان کی محنت میں فاروقی جلال بھی برابر جھلکتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ خود حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب میں کوئی خلاف شریعت اور سنت چیز دیکھتا ہوں تو میرے اندر کی فاروقیت پھڑک اٹھتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مرج البحرین بنایا اور جمال صدیق اور جلال فاروق کا حسین سنگم بنایا، دونوں عظیم صحابہ کی نسبت کا مصداق بنایا۔ اسی لیے تو وہ وقت کے سب سے بڑے فرعون اور اپنے وقت کے سب سے بڑے جابر
بادشاہ اکبر سے ٹکرا گئے، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، اور جہانگیر کے آگے بھی جس کی گردن نہ جھک سکی، تو یوں وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان بن کر زندہ رہا۔ علامہ اقبال کے بقول کہ وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، کہ جس کو اللہ نے بروقت بیدار کیا، اور انہوں نے اسلام کی آبیاری اور اس کے تحفظ کے لیے وہ کردار ادا کیا کہ جس کے احسان کے تلے بر صغیر کے مسلمان قیامت تک دبے رہیں گے اور ان کے اس احسان کا بدلہ نہیں چکا سکیں گے۔ تو حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی اونچی شان عطا فرمائی۔ وہ جس مصلی پہ نماز پڑھتے تھے وہ پرانا ہو گیا، تو اس میں لوگوں نے ٹاٹ کا پیوند لگا دیا، اور وہ پیوند میلا ہو گیا تو لوگوں نے اس پیوند کو اکھاڑ کر دوسرا پیوند اس کی جگہ لگا دیا، اور ایک صاحب جنہوں نے وہ میلا پیوند اتار لیا اور اتار کر اپنی پگڑی میں رکھ لیا، پگڑی میں رکھ کر رات کو وہ کہتے ہیں میں پگڑی اتارنا بھول گیا اور پگڑی پہن ہی میں سو گیا۔ حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کی سجدہ گاہ بننے والے اس ٹکڑے میں اتنا نور تھا کہ اللہ رب ذوالجلال نے مجھے اس ایک رات میں 12 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائی۔ اللہ اکبر! جس انسان کی سجدہ گاہ بننے والے ایک ٹکڑے میں اتنی برکت ہے، اس عظیم انسان کی اپنی نسبت میں کتنی برکت ہوگی۔ قادریوں نے اللہ سے مانگا اے اللہ مجدد الثانی ہمیں عطا فرما دے، اور نقش بندیوں نے کہا اے اللہ مجدد الثانی نقش بندیوں کو عطا فرما دے۔ چشتیوں نے مانگا اے اللہ مجدد الثانی جیسی شخصیت چشتیوں کو عطا فرما دے۔ سہر بردیوں نے کہا کہ اے اللہ یہ مجدد الثانی اور شیخ احمد سرہندی سہر بردیوں کو عطا فرما دے۔ آخر کار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر فیصلہ فرمایا کہ یہ کسی ایک کا نہیں، یہ سب کا ہے اور تم سب کے کام آنے والا بنے گا۔ چنانچہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ چشتی بھی ہیں، قادری بھی ہیں، اور سہر بردی بھی ہیں، اور نقش بندی بھی ہیں، کہ ہر نقش بندی مجددی نہیں ہوتا اور ہر مجددی نقش بندی ہوتا ہے، اور جو مجددی ہوتا ہے سب سے پہلے وہ چشتی ہوتا ہے، اس لیے کہ حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کو سب سے پہلے حضرت خواجہ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر سے فیض ملا، اس لیے وہ چشتی ہیں۔ یوں کہیے کہ ہر مجددی پہلے چشتی ہوتا ہے اور پھر قادری ہوتا ہے، کہ حضرت کیتھلی رحمۃ اللہ علیہ سے دوسرا فیض حضرت کو نصیب ہوا، اور تیسرے نمبر پر ہر مجددی سہر بردی ہوتا ہے، اور چوتھے نمبر پر ہر مجددی نقش بندی ہوتا ہے۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی نسبتیں عطا فرمائی تھی، ایسے اعزازات عطا فرمائے تھے جو اوروں کے نصیب میں نہ آ سکے۔ کہتے ہیں کہ حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کی 2 کرامات ہیں، ایک ان کے مکتوبات اور دوسری ان کی نیک اولاد۔ مکتوبات ایسے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے زمانے کے بعد شاید ہی دنیا میں کوئی ایسی ہستی آئی ہو کہ جس کے الفاظ یوں تحریر میں آ گئے ہوں اور نسلوں تک صدیوں کے لیے محفوظ ہو گئے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے مکتوبات مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمایا، اور مکتوبات آج بھی اور قیامت تک آنے والے سینکڑوں ہزاروں لاکھوں انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنتے رہیں گے۔ تو مکتوبات کے ذریعے سے فیضان کا پھیلنا اور امت کی اصلاح کا سامان ہونا، یہ حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بڑی کرامت ہے۔ اور دوسری بڑی کرامت ان کی نیک اولاد ہے۔ سب سے بڑے صاحبزادے جو ان کے جانشین بھی بنے حضرت خواجہ محمد معصوم نقش بندی رحمۃ اللہ علیہ، وہ قیوم ثانی بھی ہیں، اور اللہ نے ان کو بڑا مرتبہ عطا کیا تھا۔ اور دوسرے صاحبزادے خواجہ محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مقام عطا فرمایا کہ ہر وقت ان کی قبر پر انوارات کی بارش برستی رہتی ہے۔ اور تیسرے صاحبزادے حضرت خواجہ محمد سعید رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کی شان کیا تھی کہ
حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ مکتوبات کا درس دیتے تھے، اور حضرت خواجہ محمد سعید رحمۃ اللہ علیہ خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہتے تھے۔ کسی نے پوچھا، حضور خواجہ معصوم تو درس دیتے ہیں مکتوبات کا، آپ کچھ نہیں کہتے؟ انہوں نے کہا کہ بڑے بھائی جان اپنا کام کرتے ہیں اور میں اپنا کام کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی وہ تو مکتوبات کا درس دیتے ہیں اور آپ کیا کام کرتے ہیں؟ کہا وہ مکتوبات کا درس دیتے ہیں، میں توجہات کا درس دیتا ہوں۔ تو یہ توجہات کا فیضان بھی بڑا اعلیٰ فیضان ہوتا ہے۔ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بیمار کی عیادت کو گئے تو پتہ لگا کہ اس کا آخری وقت ہے۔ حضرت نے اس کے دل پر نظر ڈالی تو دل پر ظلمتیں ہی ظلمتیں، سیاہیاں ہی سیاہیاں، تاریکیاں ہی تاریکیاں چھائی ہوئی تھیں۔ تو حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی روحانی قوت کے ساتھ اس پر توجہ ڈالی اور اس کے دل کی سیاہی اور ظلمت ہٹنے کا نام نہ لی۔ آخر حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ سے رابطہ کیا کہ اے اللہ، مسلمان ہے، مر رہا ہے، آخری وقت ہے اور دل ظلمت سے سیاہ ہو چکا ہے، میں توجہ ڈال رہا ہوں، میری توجہ سے کام نہیں بن رہا، آپ ہی کوئی نظر عنایت اپنی مبذول فرمائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے سرہندی، آپ کی توجہ سے اس کی دل کی ظلمت نہیں دھلے گی، اس کی دل کی ظلمت جہنم کی آگ سے صاف ہوگی۔ یہ ظلمت اتنی بڑی ہے کہ اللہ کس چیز کی ظلمت ہے، کس گناہ کی ظلمت ہے کہ یہ کفر اور اہل کفر سے محبت کرتا تھا، ہے مسلمان، تھا مسلمان، لیکن دل میں کافروں سے محبت رکھتا ہے، کفر کو اچھا سمجھتا ہے، اور اس کفر کی سزا اب صرف جہنم کی آگ ہے، اور اس میں جلا کر اس کو اچھی طرح صاف کیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر ایمان کی بدولت کبھی نہ کبھی جہنم سے نکال کر جنت میں یہ ڈال دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یوں ان کو دو کرامتیں عطا فرمائیں، حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کو مکتوبات کی کرامت اور نیک اولاد کی کرامت۔ بہت سارے اولیاء، بڑے اولیاء کاملین، لاکھوں انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بننے والے، اپنی ان کی اولاد راستہ بھٹک جاتی ہے، تمام تر کوششوں کے باوجود اولاد اس راہ مستقیم اور صراط مستقیم پر نہیں آتی جس پر باپ کی زندگی گزری ہوتی ہے، اور باپ کے ذریعے لاکھوں لوگ اس صراط مستقیم پر آئے ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ نے حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ اعزاز عطا فرمایا کہ جس مقام پر وہ فائز تھے، اللہ تعالیٰ نے اس شان سے ان کی اولاد کو بھی نواز دیا۔ اور جب حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ فوت ہوئے تو ان کو غسل دینے کے لیے جب لٹایا گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس طرح بندھے ہوئے ہیں جس طرح نماز کے اندر لوگ اپنے ہاتھ کو باندھتے ہیں۔ تو لوگوں نے ہاتھ کھولے اور ایک سائیڈ کو غسل دیا، اور جب دوسری سائیڈ کی طرف بدلنے لگے تو ہاتھ پھر بندھ گئے، اور پھر دوسرے پہلو کو لٹا کر کیا، اور پھر جب سیدھا لٹایا تو اس وقت ہاتھ پھر بندھ گئے، اور کفن دینے لگے تو ہاتھ پھر بندھ گئے۔ تو اس وقت حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت خواجہ محمد سعید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، سچ فرمایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تموتون کما تحیون، جس طرح کوئی زندگی گزارتا ہے ویسے ہی اللہ اس کو موت عطا کرتا ہے۔ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتے ہوئے گزار دی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا آخری وقت بھی اسی طرح گزروا دیا۔ اور یہ بات کوئی اور کرتا تو ہم سمجھتے کہ کسی عقیدت مند کی مبالغہ آمیزی ہے۔ غسل دینے والے حضرت کے اپنے صاحبزادے اور بھتیجے تھے، اور وہ بھی اپنے زمانے کے سب سے بڑے علماء اور صلحاء میں شامل ہوتے تھے۔ اور اگلی بات جو عرض کرنے جا رہا ہوں وہ بھی اگر حضرت کے صاحبزادے نے نہ کہی ہوتی تو شاید اس کو بیان بھی نہ کیا جاتا۔ حضرت خواجہ محمد سعید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے 4 دن بعد میں نے اپنے والد محترم کو خواب میں دیکھا۔ میں نے پوچھا، ابا جان منکر نکیر آئے تو آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ توجہ کیجئے کہ ایمان تازہ نہ ہو تو پھر کہنا، کہ منکر نکیر آئے تو پھر کیا معاملہ ہوا؟
تو انہوں نے اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے کہا بیٹا اللہ نے میرے اوپر بڑا کرم کیا، جب منکر نکیر کے آنے کا وقت ہوا تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا اے احمد سرہندی منکر نکیر اگر تو اجازت دے تو منکر نکیر سوال کرنے آ جائیں اور اگر نہ دے تو واپس چلے جائیں گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا ہے اللہ وہ فرشتے آپ کی بارگاہ میں اچھے لگتے ہیں، میرے پاس نہ آئے تو ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا چلے جاؤ احمد سرہندی کی قبر میں جا کر تمہیں سوالات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیا مقام ہے۔ صاحبزادہ فرزند ارجمند خواجہ محمد سعید رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں والد صاحب کی زیارت کی، پوچھا حضور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کون سا مقام آخرت میں عطا کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شکر کے بہت مقامات ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے شکر کے اس اعلیٰ ترین درجے پہ فائز کیا ہے کہ جہاں اقل القلیل لوگوں کو فائز کیا جاتا ہے، بہت کم لوگوں کو وہ درجہ دیا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ شکر کبھی سن لیجئے کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی جب گناہ ہوتا، کوئی غلطی ہو جاتی، خلاف اولا کام، اولیاء سے کیا گناہ، تو خلاف اولا کام بھی ہو جاتا تو اس پر اتنا استغفار کرتے گویا کوئی بہت بڑا کبیرہ گناہ ہو گیا ہے۔ ہم سے تو کبیرہ گناہ ہو جائے تو معافی مانگنے کی توفیق نہیں ہوتی، زبان پہ توبہ کے الفاظ نہیں آتے، ان سے کوئی ہلکا پھلکا خلاف اولا کام ہو جاتا تو اس پر اتنا استغفار کرتے کہ گویا کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہو گیا ہے۔ اور اگر کوئی چھوٹی سی چھوٹی خدا کی نعمت بھی ملتی تو اس پر اتنا اللہ کا شکر ادا کرتے گویا ہفت اقلیم کی دولت مل گئی ہے، گویا ساری دنیا کی بادشاہت مل گئی۔ اس طرح چھوٹی سی چھوٹی نعمت کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرتے۔ ہم بھی دیکھ لیں ہم میں سے کتنے ہیں جن سے گناہ سرزد ہو جائے کبیرہ تب بھی توبہ اور استغفار کی توفیق نہیں ملتی، اور اللہ کی دنیا جہان کی ساری نعمتیں پا کر بھی ہماری زبان پر شکر کے کلمات نہیں آتے، ہر وقت شکوے کے کلمات چلتے رہتے۔ تو پھر شکر کرنے والوں کو اللہ یوں نوازا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مقام شکر کے اس درجے پہ فائز کیا ہے جہاں اللہ بہت کم لوگوں کو فائز کرتا ہے۔ تو یوں اللہ نے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ اونچا مقام عطا کیا۔ مشہور مصنف، مورخ، ادیب حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں اپنے پیر و مرشد حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی اور دیگر چند علماء کے ساتھ خواجہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے حضور حاضری کے لیے گئے، اور جب حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی مزار مبارک آیا تو میرا دل قبر پر مزار پر جانے کو نہیں مانتا تھا، تو وہ حضرات اندر چلے گئے اور میں باہر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا میں نے مزار پہ جا کے کیا کرنا ہے، کانسیپٹ کلیئر نہیں تھا اس لیے نہیں گئے، پتہ نہیں مزار میں کچھ ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا۔ تو کہتے ہیں کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے علماء اندر چلے گئے، میں باہر بیٹھ گیا ایک دیوار کے کنارے، ایک دیوار تھی اس دیوار پر بیٹھ گیا، مطالعہ کرنے لگ گیا، میرے ہاتھ میں کتاب تھی۔ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک بہت دراز قد، لمبے قد کا آدمی آ رہا ہے، زرق برق سفید لباس پہنا ہوا ہے اور انتہائی گھنی لمبی داڑھی ہے اس کی، اور جیسے جیسے وہ میری طرف بڑھ رہا ہے میرے دل کے اوپر اس کا رعب اور ہیبت چھاتی جا رہی ہے، اور جو ہی وہ میرے قریب پہنچے میں دیوار سے اترا، اور میں چونکہ ان کو جانتا نہیں تھا میں نے پوچھا حضرت آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں احمد سرہندی ہوں، تمہارے ساتھی اندر میرے پاس آ گئے اور تم ہمارے مہمان تھے، تم اندر نہیں آئے، ہم میزبان ہیں، مہمانوں کی قدر ہم جانتے ہیں، تم نہیں آئے ہم تمہیں ملنے آ گئے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر، ان کی وجیح شخصیت دیکھ کر وہ مرعوب ہو چکے تھے، اور یہ بات سن کر کہ یہ میرے سامنے جو وجود مسعود موجود ہے یہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ بنفس نفیس ہیں، تو وہ بے ہوش ہو گئے، ان کے منہ سے جھاگ نکلنے لگی۔ اتنے میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء باہر آئے، انہوں نے دیکھا کہ مولانا عبد الماجد دریابادی تو گرے پڑے اور ان کی جھاگ نکل رہی ہے، انہوں نے ان کو اٹھایا اور کہا بھائی خیریت ہے کیا ہوا، خیریت ہے کیا ہوا؟
کہا کچھ نہیں، مجھے اندر لے جاؤ۔ میں کہا کہاں اندر لے جائیں؟ کہا اندر لے جاؤ۔ کہا اب پہلے تو آپ جانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ کہا میں نہیں گیا، وہ آ گئے ہیں، میں نہیں گیا تھا، وہ آ گئے ہیں اور آ کر میرا دل لے گئے ہیں، اب لے چلو، میں ان کے قدموں کو چومنا چاہتا ہوں۔ تو یہ وہ شخصیت ہے کہ جسے دنیا حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت اونچے مقامات اور اعلیٰ ترین مناصب پر فائز کیا تھا۔ اور سلسلہ نقش بندیہ میں بہت ساری چیزوں کی اہمیت ہوتی ہے، سلاسل کی خاصیات ہوتی ہیں۔ سلسلہ نقش بندیہ کی خاصیت سنت کی اتباع ہے۔ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی منزل رکی ہوئی ہو اور وہ کسی ایک سنت پر عمل کر لے اور پھر اس کی منزل جاری نہ ہو تو قیامت کے دن آ کر مجھ سے مل لے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اختیاری سنت تو بات کی بات ہے، غیر اختیاری سنتوں پر بھی عمل کرنے والے تھے حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ، غیر اختیاری سنتوں پر بھی عمل کرنے والے تھے۔ کیسے کہ جب وفات کا وقت قریب آیا تو اپنے صاحبزادوں کو وصیت فرمائی کہ بیٹو باقی سنتوں پر جتنا مجھ سے ممکن ہو سکا میں نے ہر سنت پر عمل کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ایک سنت پر میں عمل نہیں کر سکا، اب تم نے مرنے کے بعد اس سنت پر عمل کرانا ہے۔ تو صاحبزادگان بڑے حیران ہوئے، کہا حضور مرنے کے بعد کیسے سنت پر عمل کرائیں گے، اور وہ سنت کون سی ہے جس پر عمل کرنا آپ کا رہ گیا ہے؟ تو حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کو کندھوں پر بٹھایا ہے۔ نواسوں کو کندھوں پر بٹھانا سنت ہے۔ میرا ابھی کوئی نواسا پیدا نہیں ہوا جسے میں کندھوں پر بٹھا کر اس سنت کو زندہ کرتا۔ میرے مرنے کے بعد میری بیٹی کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، میرا نواسا پیدا ہوگا، اسے تم میری قبر پر لا کر بٹھا کر اس سنت کو بھی زندہ کر دینا۔ اللہ اکبر، کیا اتباع سنت کا شوق ہے۔ ایک مرتبہ تھکے ماندے تشریف لائے اور ان کی تھکن کوئی دنیاوی کاموں میں تو تھی نہیں، تو سراپے دین تھے۔ ان کی زندگی کا ایک ایک گھنٹہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لمحہ اللہ کے دین کے لیے وقف تھا۔ دن بھر اللہ کے دین کی دعوت میں، تبلیغ میں اور تعلیم میں مصروف رہے، اور شام کو تھکن کے مارے بے سدھ ہو کر آئے اور بغیر اس کا لحاظ کیے کہ سنت طریقے کے مطابق جو لیٹنا ہوتا ہے اس کا لحاظ کیے بغیر لیٹ گئے، لیکن فوراً سے پہلے اندر کے ضمیر نے آواز دی، احمد تم محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہو اور سنت کے بغیر سونے کا اہتمام کر لیا تم نے، تھکن اتنی بڑھ گئی کہ تمہیں سنت کے مطابق سونا بھول گیا، اور یہ نہیں کہ ادھر ہی لیٹے لیٹے کروٹ بدل لیں اور سنت طریقہ جو ہے اس کو لیٹے لیٹے اپنا لیں کا، نہیں، بستر سے اترے اور دروازے تک گئے اور جا کر وہاں کھڑے ہو کر نیت کی کہ میں سنت کے مطابق سوؤں گا، اور پھر دوبارہ بستر پر آئے اور سنت کے مطابق بستر پر لیٹے۔ اور حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عجیب دعا آپ کو بتا دیتا ہوں، عجیب دعا، جو بھی اس دعا کو کرے گا محروم نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ خود حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو اس دعا کو کرے گا کبھی محروم نہیں رہے گا۔ دعا بتاتا ہوں۔ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں پہلے میں نے علوم ظاہر حاصل کیے، یعنی قرآن حدیث فقہ کا علم حاصل کیا اور اس میں کمال پیدا کیا، پھر میں نے علوم باطنی حاصل کیے اور سارے سلسلوں کے تمام اذکار اور اشغال سے میں گزرا، اور اس روحانیت کے اندر اللہ نے مجھے اتنی ترقی دی کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آ کر خلعت پہنائی، اور روحانیت کے اس مقام پر اللہ نے مجھے فائز کیا ہے کہ اگر میں اس کا اظہار کر دوں تو علماء فقہ میرے اوپر زندقہ کا فتویٰ لگا دیں۔ اتنے بلند روحانی اور علمی مقام پر فائز ہونے کے باوجود حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا مانگی ہے، اور جو اس دعا پر آمین کہے گا
مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ اس کی بھی مغفرت کر دے گا۔ حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کی دعا پر آمین کہنے والا بھی بخشا جائے گا۔ دعا کیا ہے سنیے، اور آمین کہلوانے کی ضرورت نہیں، خود ہی آپ کہیں گے کہ حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اس دعا پر جو آمین کہے گا انشاءاللہ وہ بھی بخشا جائے گا۔ اب وہ دعا کیا ہے؟ حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اے اللہ مجھے اتباع سنت نصیب فرما، اور پھر فرمایا کہ اے اللہ مجھے اتباع سنت پر زندہ رکھ، اور اے اللہ مجھے اتباع سنت پر موت عطا فرما۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کو روحانیت کا اعلیٰ ترین درجہ اور مقام عطا کیا تھا۔ جیسے میں نے پہلے بتایا حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ باقاعدہ عالم تھے، اور علم میں بھی انہوں نے کمال حاصل کیا، قرآن حدیث فقہ میں کمال حاصل کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ سے جو ان کو مقام ملا، پھر وہ طلباء میں علم بیٹھ کر تقسیم کرتے، طلباء کو دن بھر پڑھاتے تھے۔ جب طالب علم صبح پڑھنے کے لیے آتے تو حضرت طلباء سے پوچھتے آج دوپہر کو آپ کیا کھانا پسند کریں گے؟ تو جو طلباء کہتے تو حضرت فرماتے اچھا وہ باہر دیگ پڑی ہے، اس دیگ میں پانی ڈال دو، اس کے نیچے آگ جلا دو، اس کے اوپر آٹے سے لیپ کر دو بند کر کے، سبق پڑھنے آ جاؤ۔ طلباء ایسے ہی کرتے، حضرت 12-1 بجے تک اسباق پڑھاتے، اور اس کے بعد پھر دیگ کے پاس تشریف لاتے حضرت بھی طلباء بھی، اور فرماتے بھائی بسم اللہ میں پڑھتا ہوں، تم اسے کھول کر دیکھو کچھ اس میں تیار ہے۔ تو طلباء اس دیگ کا منہ کھولتے تو کبھی پلاؤ تیار ملتا، کبھی زردہ تیار ملتا، کبھی کوئی کھانا تیار ملتا، کبھی کوئی کھانا تیار ملتا۔ بعض لوگوں کو صرف پیروں کے وظیفے سن کر پیر بننے کا شوق بن جاتا ہے، تو ایسے ہی ایک طالب علم کو شوق لگا اور اس نے کہا میں بھی گھر میں جا کے دیگ چڑھاتا ہوں۔ گھر گیا، ماں نے پوچھا بیٹا کیا پکائیں تمہارے لیے؟ انہوں نے کہا آج آپ نہیں پکائیں گے، آج میں پکاؤں گا۔ گھر کا سب سے بڑا پتیلا اس نے چولہے پہ رکھا، اس میں آگ جلائی، اس کو اوپر سے آٹے سے لیپ کر کے بند کیا، اور شروع ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ گھر والے سارے انتظار کر رہے ہیں، اور وہ ادھر ادھر چکر لگا رہا ہے پتیلے کے گرد اور ورد کر رہا ہے۔ شام ہو گئی، کچھ نہ پکا۔ ماں نے کہا خدا کے بندے تم نے سارے گھر والوں کو بھوکا مار دیا، مجھے ہی کھانا بنانے دیتا۔ تو طالب علم گھر سے نکلا اور حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آیا، اور آ کر کہنے لگا حضرت آپ کے پاس رہ کر تو ہم نے اپنا وقت ضائع کیا، آپ نے سورۃ اخلاص اور بسم اللہ تو اونچی آواز سے پڑھی، وہ پانی جس ذریعے سے پلاؤ بنتا تھا وہ وظیفہ تو آپ نے چھپا لیا ہم سے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا خود دیگ رکھو، اس نے دیگ رکھی، کہا خود اس پہ پانی ڈالو، پانی ڈالا، کہا اس کے نیچے آگ جلاؤ، آگ جلائی، کہا اس کے اوپر آٹے سے لیپ کرو، لیپ کر دیا، اور کہا کھڑے ہو جاؤ، اب سنو بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور پہلے تو کئی گھنٹے لگتے تھے، 4-5 گھنٹے دیکھ کے تیار ہونے میں۔ اس وقت حضرت کو غصہ آیا ہوا تھا کہ اس آدمی نے سمجھا کہ ہم نے کوئی چیز چھپائی ہے۔ حضرت فرماتے کہ یہاں کوئی چھپانے والی چیز نہیں، ہم سب کھلا رکھتے ہیں، چھپانے والے اور ہوتے ہیں۔ 10 منٹ بعد حضرت نے کہا لیپ ہٹاؤ، لیپ ہٹایا گیا تو پلاؤ تیار تھا۔ حضرت نے ارشاد فرمایا بسم اللہ وہی ہے، سورۃ اخلاص بھی وہی ہے جو تم نے پڑھی، لیکن زبان شیخ احمد سرہندی والی چاہیے تھی۔ اور خود فرماتے تھے کہ ہم نے اس بسم اللہ کی برکت سے اکبر جیسے بادشاہ کا تخت اکھاڑ دیا۔ تو بسم اللہ کے وہ بہت زبردست عامل تھے۔ حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ بسم اللہ کے زبردست عامل تھے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت اور تاثیر عطا فرمائی تھی، اور یہ ان کی کرامت کے طور پر ظاہر ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ پانی کی رکھی ہوئی دیگ کو زردہ اور پلاؤ اور دوسری چیزوں کے اندر تبدیل کر دیتا تھا۔ ان کی کرامت اور اللہ کے مبارک نام کی کرامت، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کرامت، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات و تعلیمات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور ان کے دیے ہوئے راستے پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔